کھا کھا تباہی پھیر دیں دے۔ صرف حلال کھانا فرض نہیں ہے، حلال کھانے میں صحیح کھانا بھی فرض ہے۔ انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، اس میں اللہ ایک لمبا چوڑا فلسفہ بتا رہا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہاں سموسے کی قسم کھاتا، مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم۔ میرے نبی نے موٹاپے کو انتہائی ناپسند۔ ایک موٹا آدمی سامنے آتا، آپ نے اس کی توند میں انگلی ماری کہ یہ چربی کسی اور جگہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہمارے کتنے بہن بھائی ہیں، آپ سجے پاسے ہوں جن پیٹ کھبے پاسے ہوں، یا آپ کھبے پاسے تھے پیٹ سجے پاسے۔ ہنسنا شروع کریں تو منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے ہنستے، بڑ 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 یوں ہو رہا ہوتا۔ میرے نہیں کھا کھا تباہی پھیر دیں دے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، تم اپنے دشمن بن جاؤ گے۔ سموسے کھا، پکوڑے کھا، حلوے کھا، جوڑی شاید نہیں کھاونی وہ بھی رمضان اچ کھا۔ پچھے ڈٹھے پہ ان ترابیاں کے میں پڑی ہوں تو اٹھے ہی نہیں جاندہ تو تسی نہ کھاؤ وا پانچ منش ہے۔ کھا کھا فنائی پھیر کے پھر کہتے ہیں یہ تراوی تو پڑی نہیں ہے۔ وہ اللہ دے بندے دو کھجور کھا کے سادہ پانی کا گلاس پی کے تو روزہ افطار کر، پھر کوئی تھوڑا بہت پھل کھا لے، پھر تراوی پر پھر جتنا مرضی کھول کے کھا، جتنا مرضی کھا۔ صرف حلال کھانا فرض نہیں ہے، حلال کھانے میں صحیح کھانا بھی فرض ہے۔ اللہ نے کھانے کا طریقہ، میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا، زندگی کا طریقہ بھی بتایا، آخرت کا طریقہ بھی۔ والتین والزیتون، میں ادھر نہیں جاتا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ میرا رب، اس میں پورا میرے رب کی قسم ڈائٹ چارٹ ہے، ڈائٹ چارٹ ہے۔ والتین والزیتون ڈائٹ چارٹ۔ میرے رب کہہ رہے ہیں مجھے زیتون کی، مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم۔ اس میں اللہ ایک لمبا چوڑا فلسفہ بتا رہا ہے کہ کھانے میں احتیاط کرو، حلال کھاؤ، اندھا دھند نہ کھاؤ۔ اگر اللہ چاہتا تو یہاں سموسے کی قسم کھاتا، مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، اب مجھے یہ کراچی والوں کی بریانی کی قسم۔ جتنا مزے کا کھاتے ہو اتنا اوکھا نکالتے ہو۔ میرے نبی پوری زندگی لے کر آئے، پوری زندگی لے کر آئے۔ وہ دائیں بائیں سے چیزیں کٹھی ہو جاتی، ذہن میں آتی، میں ادھر چلا جاتا ہوں۔ میں اپنے نبی کی ذات بتا رہا ہوں کہ آپ کا سین اور پیٹ برابر، زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، زندگی بھر۔ لا ناکل حتی نجوع واذا اکلنا لا نشبع، بھوک کے بغیر کھاؤ نہیں، ٹائم پہ نہ کھاؤ، بھوک پہ کھاؤ، اور جب کھاؤ تو پیٹ نہ بھرو، پیٹ نہ بھرو، تھوڑا رکھ کے کھاؤ، رکھ کے کھاؤ۔ ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کھانے کے بعد پانی مت پئیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب حدیث میں تو آتا ہے کہ کھانے کے ساتھ پانی ہے، جب کھانا کھاؤ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے۔ وہ کہنے لگا مولانا اگر تو وہ ایسا ہی کھائے جیسے میرے نبی نے کہا ہے، پھر تو پانی پینا ضروری ہے کہ معدے کا کچھ حصہ خالی ہو جس میں پانی جائے، پھر وہ غذا کو تھوڑا سا وہ نرم کرے اور وہ اس کو ہضم کرنے میں مدد کرے۔ لیکن ہمارے لوگ کھاتے ہیں کہ یہاں تک جب تک نوالا نہیں آتا ان کھادا ہی کچھ نہیں، کھادا ہی کچھ نہیں۔ ان کو پانی پینا بڑا مصیبت بنے گا کہ معدہ کھڑا ہو جائے گا، ایسے پھول جائے گا، پھر وہ حرکت نہیں کر سکے گا۔ جیسے نبی نے بتایا ویسے کھائیں، پانی پینا چاہیے، جیسے کہ کھاتے ہیں ایسے کھانے میں پانی نہیں چلے گا۔ ہاں ایک اور اماں کی آپ کو بات سناتا ہوں، حضرت ام معبد الخزاعیہ، ان کا پورا قصہ نہیں سناتا ہوں، صرف ان کے چند الفاظ سناتا ہوں۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کیا، رأیت رجلا ظاہر ذرا الفاظ کے ردم میں غور کرنا، ردم ترجمہ سمجھ میں آئے نا، ردم۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجلة تجري به صعلة وسيم قسيم في عينيه تعج في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطرة إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار۔
الفاظ کا مزہ ہے ٹھا 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 کر اوئے ہوئے 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 وہ کہتی ہیں میں نے ایک جوان دیکھا مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا حسن کا پیکر سر سے لے کر پاؤں تک حسن پیٹ بڑھا ہوا نہیں سر گنجا نہیں وسیم کسے کہیں وہ خوبصورت جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے وہ صرف ایک ہستی ہیں وہ محمد مصطفیٰ وسیم تھے دیکھنے سے دل نہیں بھر رہا تھا قسیم تھے جدھر سے دیکھتی تھی خوبصورت نظر آتے تھے آنکھوں میں کشش موٹی آنکھ آواز میں جادو داڑھی گھنی گردن سراہی دار بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا خاموش ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا لقد جاءکم رسول من انفسکم میرے بھائیو اللہ کی قسم میں قیامت تک اپنے نبی کو بیان کرتا رہوں میں نہیں 7 ارب انسان ایمان لے آئیں اور علماء بن جائیں اور خطیب ادیب فصیح بن جائیں اور میرے نبی کی شان بیان کریں نہیں ہو سکتی اللہ اور اس کے رسول ہماری پہنچ سے باہر ہیں ہمارے الفاظ کی تعبیر سے اوبر لیکن میں نے صرف وہ بتایا جو حدیث میں ہے چند اپنے الفاظ شامل کیے جب میرا نبی ذات میں ایسا حسین ہے خاندان ایسا حسین ہے تو زندگی حسین نہیں ہوگی زندگی خوبصورت نہیں ہوگی اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے اسلام میرے نبی کے دن اور رات کا نام ہے اسلام میرے نبی کی خلوت اور جلوت کا نام ہے اسلام میرے نبی کے بچپن لڑکپن جوانی اور اللہ کے بارگاہ تک پہنچنے کا نام ہے بھائیو اس سے حسین تو کوئی چیز نہیں ہے سیکھو ہم نے سیکھا نہیں ماں باپ سکھائیں یہ سکھاتے نہیں یہ تبلیغ کا کام صدیوں بعد ایک محنت ملی ہے جو میرے نبی کی زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے فرقہ واریت کے زہر سے پاک ہے آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں رمضان آ رہا ہے امت بن کے رمضان گزارنا فرقہ بن کے نہ گزارنا طبقات میں تقسیم ہو کے نہ گزارنا اس امت کو توڑ کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے جلا کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت کی آگ نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے توڑ کے رکھ دیا ہے ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے جو تمہارا عقیدہ ہے تمہیں مبارک ہو میں تمہیں سلام کرتا ہوں میں تمہاری عزت کرتا ہوں میں تمہیں راستہ دیتا ہوں مجھے بھی تو راستہ دے میرے اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے آج ہر مکتب فکر والا یہ کہہ رہا ہے صرف ہم مسلمان ہیں باقی سب جہنمی ہیں باقی سب دوزخی ہیں ایک نے کہا یہ جہنمی اس نے کہا یہ جہنمی اس نے کہا وہ جہنمی اس نے کہا یہ جہنمی اب ہر ایک کی نظر میں کوئی نہ کوئی کافر جہنمی بن گیا ہن میں دسو بھی اللہ جنت دا اچار پاؤنا ہے یا اللہ جنت نو سکنے پاؤنا ہے اسے جاؤنا کہیں کون جائے گا جنت میں میری نظر میں آپ غلط ہو گئے آپ کی نظر میں غلط ہو گیا تو جنت اللہ نے کس لیے بنائی کیا میرے نبی کی امت ختم ہو گئی ساری دنیا سے ختم ہو گئی بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ رسول کا واسطہ دے ان عورتوں کو بھی آپ کو بھی اللہ کے واسطے امت بن کے چلو امت بن کے چلو رمضان کے فضائل سنو امت کے فضائل سن لو مجھ سے اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں جس پر تم لڑ رہے ہو ایک دوسرے پر کفر تک کے فتوے اور اتنے بے گناہوں کا خون دھرتی پی گئی کتنے معصوم بچوں کی آہوں نے عرش کو ہلا دیا کتنی جوان بیٹیوں کی زندگی تاریک ہو گئی کتنی بوڑھی ماؤں کے آسرے چھن گئے کیا میرے نبی اس لیے آئے تھے میرے نبی نے تو عبداللہ بن ابی جیسے کو سینے سے لگا کے رکھا میرا نبی پانی پی رہے تھے
آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس، آواز بھی عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ پکے صحابی کہنے کہ یا رسول اللہ یہ تھوڑا سا پانی تو بچا دے، تھوڑا سا پانی بچا دے۔ آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں، شاید اس کے اندر ایمان آ جائے۔ کلے جو وہ لے گیا، کہا ابا یہ پانی پی لو۔ وہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ اس نے کہا جاؤ کوئی پیشاب لے کے آؤ، وہ پیوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ یہ کمبخت منافق ہے، بیٹا کہہ رہا ہے، مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے، عزت کر، میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم تو امت ہو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، فرقوں میں نہ بٹو، رہو اپنے مذہب، اپنے مسلک، مذہب ایک ہے اسلام، آگے مسلک مختلف ہیں، مسلک مختلف ہیں، ایک دوسرے کو گنجائش تو اللہ کے واسطے گنجائش، اللہ کے واسطے گنجائش، اللہ کے واسطے گنجائش۔ میں علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، امت کو امت بناؤ، امت کو فرقوں میں نہ بانٹو، ایسی باتیں مت کرو جس سے یہ نفرت کی آگ میں سلگنے لگیں اور ایک دوسرے کے گریبانوں تک ان کے ہاتھ چلے جائیں، اور مسجدوں پہ لڑائیاں، مسجدوں میں لڑائیاں، مسجدوں پہ قبضے، سفینہ ڈوب رہا ہے اور کشتی کے مسافر آپس میں لڑے جا رہے ہیں، لڑے جا رہے ہیں۔ او میرے بھائیو، کشتی کنارے لگا لو، پھر لڑنے کا شوق پورا کر لینا۔ یہ تو گرداب میں پھنسی امت ہے، اسے کسی کنارے تو لگنے دو، پھر تمہیں لڑنے کا شوق ہے تو لڑ لینا۔ نہ کرو ایسا، نہ کرو ایسا، نہ کرو۔ میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لائے ہیں، کوئی رخ کس سے نے لیا، کوئی رخ کس سے نے لیا، کوئی پہلو کس سے نے لیا، کوئی پہلو کس سے نے لیا، لیکن اسی پر ہی کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، بیچ میں بات آ گئی، ضروری ہے، میں ہر بیان میں کہتا ہوں، ہر بیان میں کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، علماء کی قدر کرو، چاہے وہ فرقہ واریت کو بولیں، ان کی قدر کرو، ان کے سینے میں علم ہے، ان کی عزت کرو۔ ہاں اکیلے میں ان کے پاؤں پڑھ کے کہو حضرت ہمیں کوئی اللہ رسول کی بات بتائیں، کوئی آپس میں جڑنے کی بات بتائیں، کوئی آپس میں جڑ کے چلنے کی بات بتائیں۔ جو اپنی صحت کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں نکالتا، اس کو صحت مند رہنے کا حق حاصل نہیں۔ اور یہ ڈرنکس یہ ان نیچرل ہے، تو یہ جسم کے اندر وہ گندگی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ جو آپ اس میں اتنے کیمیکلز ہوتے ہیں جن کو نکالنے کے لیے گردے عاجز آ جاتے ہیں، گردوں نے نکالنا ہوتا ہے وہ عاجز آ جاتے ہیں۔ اب جس شخص کے پاس آدھا گھنٹہ نہیں ہے اپنی صحت کی حفاظت کے لیے، اسے صحت مند رہنے کا حق نہیں ہے، نہ وہ رہ سکے گا۔ تو تم ہمارے پاس امانت ہو، ہماری اولاد ہو، جیسے ہم تمہاری روحانی صحت کے طلبگار ہیں، اللہ تمہیں علم دے، اللہ تمہیں تقوی دے، فراست دے، حکمت دے، بصیرت دے، ہم تمہاری صحت کے بھی طلبگار ہیں کہ اللہ تمہیں اچھی صحت دے۔ لیکن مولوی اور سستی لازم ملزوم، بس مولوی نو کھوائی رکھو، بس کم کوئی نہ رکھو، یا ممبر تے با کے تقریر کرا دے، وہ بڑا خوش ہو جاؤ۔ تو تم کیسے احمق ہو جو اتنی چھوٹی عمر میں سستی کا شکار ہو اور ایکسرسائز نہیں کرتے ہو؟ تو میں کل نعیم میں جب آتا ہوں فیصل آباد تو میں نعیم کو بلاتا ہوں، میں اس عمر میں بھی اتنا اہتمام کرتا ہوں، جب قبر قریب ہے لیکن پھر بھی جتنے سانس ہے اللہ کرے عافیت کے ساتھ گزر جائے۔ وہ تمہاری ابتدائی زندگی ہے اور تم اس میں اتنی سستی کرو تو بچوں یہ آپ کے لیے بہت مضر چیز، بہت مضر چیز۔ اپنے جسم کی لچک کو برقرار رکھنے کے لیے صحت ضروری ہے تاکہ دوران خون چلتا رہے۔ جب دوران خون چلنا سست ہو جاتا ہے یا بند ہو جاتا ہے تو بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے کے لیے 70 سال نہیں چاہیے، آج کل تو 30 سال کے بوڑھے پھر رہے ہیں۔
آدھا کلومیٹر دوڑ نہیں لگا سکتے، وہ سانس پھول کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو تم نے دنیا میں کام کرنا ہے، اور کام کے لیے صحت بھی چاہیے، ایمان بھی چاہیے، وسائل بھی چاہیے۔ تو برائے مہربانی میں دوبارہ آپ اساتذہ سے گزارش ہے کہ اب نعیم کو دوبارہ بلوائیں۔ ایک لڑکا بھی آئے گا نا ایکسرسائز کرنے تو میں اس کو رکھوں گا۔ آپ قدردان بنو یا نہ بنو، اپنی صحت کی فکر کرو یا نہ کرو، یہ میں اضافی چیز نہیں ہے۔ بعض اساتذہ کہنے کہ یہ اضافی چیز ہے، اس پر اتنی وہ نہیں کرنی چاہیے شدت۔ میں نے کہا شدت تو کر ہی نہیں رہا ہوں، بے وقوفوں کو سمجھا رہا ہوں کہ ورزش ضرور کر۔ مولوی بڑے سست ہوتے، بستر سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ورزش کیا کر، ورزش بہت ضرور۔ آتے ہیں وہ نعیم صاحب آتے ہیں، وہ چھوڑ گیا نا، کئی لوگ آتے ہی نہیں، یہ آتے ہی نہیں۔ یہ میری گزارش ہے بچوں، لوگ ہم نے کتنا اہتمام کیا کہ ایک انتہائی ماہر آدمی کو، جو کراٹے کا بھی ماہر ہے، یوگا کا بھی ماہر ہے، عام ایکسرسائز کا بھی ماہر ہے، اور آپ نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیا، اور آپ سستی کی وجہ سے آپ نے جانا چھوڑ دیا۔ اگر صحت مند زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ کے واسطے ورزش اتنی ضروری ہے جسمانی لحاظ سے، جتنا ایمانی لحاظ سے نماز ضروری ہے، اتنا ہی جسمانی اور طبی لحاظ سے ورزش ضروری ہے۔ پہلے لوگوں کی زندگی ورزش تھی کہ سہولیات زندگی نہیں تھی۔ بادشاہ بھی گھوڑے پہ سفر کر رہا ہے، وہ اس کے لیے مرسڈیز نہیں ہے، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، گرم سرد ہواؤں کے تھپیڑے سے رہا ہے، بارش کو برداشت کر رہا ہے، اور باقیوں کے ساتھ خود بھی تھک رہا ہے، پیچھے کمر کا سہارا کو نہیں۔ اب نظام بدل گیا ہے، سہولتیں ہیں، تو آپ بچے ہو، ہماری اور میری اولاد ہو، میری سگی اولاد کی طرح تم مجھے پیارے ہو۔ یہ جو شاخوں میں بیٹھے ہیں سب کی بات کر رہا ہوں، صرف تمہاری نہیں کر رہا۔ تو تمہارے کیا ہے، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ یہ میری آخری درجے کی خواہش تمہاری خیر خواہی، اس خیر خواہی کی چیزوں میں صحت بہت بڑی چیز ہے۔ آج کا جتنا میں نے آپ سے ابھی بات کی ہے، آدھا گھنٹہ ہونے کو ہے، وہ ساری آپ کی جسمانی صحت سے متعلق بات کی۔ کل جو میں نے پرسوں بات کی تھی وہ ایمانی صحت کے متعلق، آج جو ابھی تک میں بات کر رہا ہوں وہ جسمانی صحت کے متعلق کر رہا ہوں، کہ جسم سے تو کام لینا، اسی کو بیمار کر لو گے تو کام کیا کرو؟ عبادات اسی سے، علم اسی سے، تبلیغ اسی سے، ذکر اسی سے، اسی کو بیمار کر لی۔ سستی حرام ہے، میڈیکل سائنس۔ اپنے جسم کو اگر آپ مشقت میں نہیں ڈالیں گے تو آپ کی جوانی زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ اسی ابھی سال کے ابتدائی دن ہیں، اگر آپ اپنی صحت چاہتے ہیں تو اب نعیم صاحب کو تب بلائیں گے جب آپ دیانتداری کے ساتھ کام کرنے کی نیت کرو، ورنہ اکیلے ورزش کر لیا کرو۔ صبح کے ٹائم سویا نہ کرو، فجر کے بعد آپ بھاگتے ہو بستروں کی طرف سونے کے لیے، اس وقت آکسیجن ہوتی ہے، تازہ ہوا ہوتی ہے، اس وقت آدھا پونا گھنٹہ اپنا پسینہ نکالو، زندگی بس صحت مند رہو۔ تو یہ بھی، یہ دروس بھی اتنے ہی ضروری ہیں جتنے بخاری شریف کے باقی دروس۔ میں اس عمر میں بھی ورزش کرتا، اور میرے اتنی اسفار کی کثرت ہے، تو میں صرف ترغیب کے لیے دکھانا چاہتا ہوں، کوئی میں پہلوان نہیں ہوں۔ دیکھو، جتنی جسم میں لچک ہوگی اتنی جوانی دیر تک رہے گی۔ جسم سخت ہو گیا، بڑھاپا آ گیا۔ جسم میں لچک ہے، میں نے یہاں حجامہ لگوایا کہ یہ ذرا انگوٹھے میں درد تھا،
یہاں تو وہ سارا بھر گیا کپ. وہ حجامے والا حیران ہو گیا، کہنے لگا میں یہاں لوگوں کے لگاتا ہوں چند قطرے نہیں نکلتے، یہ سارا کپ کیسے بھر گیا ہے؟ میں نے کہا یہ لچک کی وجہ سے، کہ جب تک جسم میں لچک ہوتی ہے تو رگیں کھلی رہتی ہیں. خون ہی تو ہمارے جسم کی غذا ہے. اس لچک کی وجہ سے خون گردش کرتا رہتا ہے اور قوت موت تک بحال رہتی ہے. اور جب آپ ورزش چھوڑ دیتے ہیں، لچک ختم ہوتی ہے، تو پھر وہاں رگیں سکڑ جاتی، وہاں سے خون نہیں جاتا. جب خون نہیں جاتا تو جیسے پانی ملنا دینا بند کر دیں یہ گھاس کو تو مر جائے گی، سوکھ جائے گی. یہ میرے پورے جسم کے لیے غذا ہے خون. تو میں اگر اس عمر میں اتنی لچک رکھتا ہوں، بھیا ٹھیک رکھی بادش. ہماری شاید دی اللہ اکبر سنی جا یہ مشکل ترین کام ہے جو میں نے ابھی آپ کو کر کے دکھایا. یہ کولے کی ہڈی نکل جاتی ہے باہر اس 60 سال کے بعد. تو اگر میں اس عمر میں اور اتنے سفر اور اتنی مصروفیت میں اس چیز کے لیے وقت نکالتا ہوں، تو بڑا افسوس ہے تم جوانوں پر کہ تم جو اپنی صحت کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں نکالتا، اس کو صحت مند رہنے کا حق حاصل نہیں. تمہاری عمر میں کم از کم 1 گھنٹہ تمہاری ایکسرسائز ہونی چاہیے. یہ سارے شافوں والوں کو سنا رہا ہوں، تمہارے استادوں کو بھی سنا رہا ہوں. تو آج کا سبق بھی بہت ضروری ہے بچوں. مہربانی کرو، اپنی صحت کا خیال رکھو، اپنے ظاہر کو بناؤ، خوبصورت بناؤ. اللہ آپ کے باطن کو بھی خوبصورت بنا. کسی کے لیے ایسی مثال قائم مت کرو کہ وہ دیکھ کے ہی بھاگ. اپنی صحت کی حفاظت کرو. ایکسرسائز کے لیے نا پہلے اب جسم کو گرم کرنا ضروری ہوتا ہے. جسم کو گرم کرنے سے سارے اعصاب میں لچک پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد آگے ایکسرسائز کرو تو کوئی اندرونی زخم نہیں لگتا. اور انہوں ٹھنڈے ہو کے کرو تو پھر خطرہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی وہ اندر کوئی جو اعصاب ہیں، جو مسلز ہیں، وہ کہیں ان میں کوئی زخم نہ آ جائے. یہ ایک دفعہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. میری کمر میں پھر اتنا شدید درد رہا کئی سال رہا کہ بس وہ 20-25 دن چھوڑی رکھی ایکسرسائز. 20-25 دن کے بعد ایک دم فل کی تو میرے یہاں ایسا درد اٹھا، میں سمجھا میرا مہرہ ہل گیا. تو شکر اللہ کا یہ تھا کہ وہ نیچے نہیں جاتا تھا، تو اس لیے تسلی یہ تھی کہ مہرے کا نہیں ہوگا. تو پھر آہستہ 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 مجھے 3-4 سال لگے اس کو کور کرنے میں. تو میں آپ کو بغیر اپنے آپ کو وارم اپ کیے گرم کرنے کی ورزشیں اور ہیں. اور یہ بھی دکھاؤ سب کو، سارے سست مولوی ہوتے ہیں. ایڈی وڈی سبحان اللہ. میں صرف آپ کو لچک دکھانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور ابھی میرا جسم کوئی گرم نہیں ہے. دیکھا ہے؟ یہ پورا میرا سینہ آپ کی طرف مڑ چکا ہے. اس لچک کا نام صحت ہے اور جوانی ہے. جوڑ میں لچک ہو اور خون پاس ہوتا رہے. اس طرح پورا میں کوئی آدھا پونا گھنٹہ اس قسم کی ورزشیں کرتا ہوں کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ میں شوق پیدا کرنے کے لیے کہ صحت اتنی بڑی دولت ہے کہ یہ نکل گئی ہاتھ سے واپس نہیں آتی. ایک دفعہ کوئی چیز اوپر نیچے ہو گئی، ساری دنیا کے طبیب عاجز آ جاتے ہیں، اس کو واپس نہیں لا سکتے.
تو برائے مہربانی بچوں اپنی صحت کا خیال کرو، اپنی صحت کی حفاظت کرو۔ دیکھا اور تمہیں صرف دو دکھائیں آج۔ عمر کا اگر آپ کے اعضاء میں لچک ہے اور دوران خون درست ہے تو عمر صرف ہندسہ تبدیل ہوتا ہے، باقی کچھ نہیں بدلتا۔ 35 سال ہوں یا 65 سال ہوں، 25 سال ہوں یا 75 سال ہوں، اگر آپ کی ایکسرسائز ہے، آپ کی غذا اچھی ہے، محتاط غذا ہے، اور آپ کے جسم میں ایسی لچک ہے۔ میں کر رہا تھا تو یہ نعیم کے ٹیچر آئے، وجاہت صاحب کراچی سے، وہ کہنے لگے مولانا آپ کو 100 نمبر اتنی لچک میری جسم میں بھی نہیں، حالانکہ ان کو استاد تھے، یعنی آپ کے لیے 100 نمبر کہ میں نے اس کو دل سے کیا۔ آج کل غذائیں خراب، موسم فضا خراب، دھواں بھرا ہوا ہے، آکسیجن غائب ہو گئی ہے، اور بازار میں اتنی کھوٹ اور ملاوٹ کی چیزیں مل رہی ہیں کہ کسی کو یقین مان ہمارے بچپن میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ دل کا دورہ کیا ہوتا ہے، کینسر کیا ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب مال کی ہوس نے اب ان دوسرے امریکہ، انگلینڈ وغیرہ میں تو چیزیں خالص ملتی، بالکل خالص، لیکن وہاں یہ جو فاسٹ فوڈ ہے یہ ان نیچرل ہے، اور یہ ڈرنکس یہ ان نیچرل ہے، تو یہ جسم کے اندر وہ گندگی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ جو آپ اس میں اتنے کیمیکلز ہوتے ہیں جن کو نکالنے کے لیے گردے عاجز آ جاتے ہیں، گردوں نے نکالنا ہوتا ہے وہ عاجز آ جاتے ہیں۔ اور میں کھانے پہ دیکھتا ہوں ضیافتوں میں کہ کھانے کے ساتھ لوگ 2 3 ٹن پیک پی جاتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ ایک کھانا اور اس کے ساتھ کوئی 20-30 چمچ چینی کے اپنے اندر ڈال لیتے۔ تو میرے نبی نے ہمیں زندگی گزارنے کا دنیاوی طریقہ بھی سکھایا اور دینی طریقہ بھی سکھایا، صرف عبادات نہیں سکھائیں گے کہ پوری ایک زندگی سکھائی ہو، یہ کھاؤ، اس کو اس کے ساتھ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ۔ کیا خوبصورت زندگی ہمیں سن چاہیے۔ تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں نے اس چیز کو لیا مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ہم سفروں میں ہوتے تھے، رات کا کھانا کھا چلو بھائی سیر کو چلیں، ہمیں لے کے چل پڑتے، ہم سے تیز چلتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے، اور 90 سال کی عمر میں آ کے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ورنہ کہتے تھے میں جوان ہوں، اور ایسے چلتے تھے گولی کی طرح۔ تو میں چاہتا ہوں آگے تمہیں یہ چیز منتقل کروں تمہاری طرف کہ یہ بھی تمہارے ایمان کا حصہ ہے بچوں، اس میں سستی مت کا، نقصان اٹھاؤ۔ جوانی میں بوڑھے ہو جاؤ تو ورزش اتنی ہی ضروری ہے جتنا کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، نیند ضروری ہے، یہ ساری کرو گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نیت کرتے ہو نا؟